بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله والصلوات والسلام على رسول الله. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام. اليوم أقدم أمامكم بقية من رسالة السيدة صوفی پیٹرونین. أيضا ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے. آج میں پھر آپ کے سامنے فرانسیسی خاتون محترمہ صوفی پیٹرونین کے خط کا بقیہ حصہ لے کر حاضر ہوا ہوں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سید ماکرون، هل سمعت تلاوة القرآن في حياتك؟ هم يرتلون القرآن في صلاتهم فجرا وليلا، ما أجملها من قراءة، حتى لو لم تفهم ما يرتلون فيرتعد جسمك ويقشعر بدنك وأنت تستمع لهم وهم يرتلون كلام الله، فهم يحفظونه عن ظهر قلب. عندما تدرك بعقلك الباطن أن ذلك ليس كلاما بشريا بل هو لحن سماوي أنزل من السماء، وتتكون لديك رغبة جامحة أن تعرف معنى ما يرتلون فجرا وليلا من تراتیل سماویہ. آئیے اس عبارت میں جو الفاظ معانی استعمال ہوئے ہیں پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی روشنی میں اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ ترجمہ کرنا آسان ہوگا اگر ہمیں لفظ کا معنی پتہ ہوگا. ادرک یدرک ادراکا، ریئلائز، احساس کرنا، محسوس ہونا. العقل الباطن، سب کانشیس، نیم شعوری. لحن میلڈی، راگ، لے. لحن میلڈی، راگ، لے. سماوی، ہیونلی، آسمانی. انزل ینزل انزالا، ٹیک ڈاؤن، اتارنا. ارتعد یرتعد ارتعادا، ٹریمبل، کانپنا. اقشعر یقشعر اقشعرارا، شڈر، کانپنا. اس میں ایک لفظ اور آیا ہے رغبۃ جامحۃ. رغبہ کہتے ہیں ڈیزائر کو، خواہش کو، اور جامحہ کہتے ہیں بے لگام کو. جامحہ کہتے ہیں بے لگام کو. یہاں پر ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں رغبۃ جامحہ، شدید خواہش. انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے جامحہ کا انبریڈلڈ ڈیزائر، بے لگام خواہش، یعنی بہت زیادہ خواہش. اب آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کی عبارت کو بھی سمجھتے ہیں گرامر کے اعتبار سے. محترمہ صوفی پیٹرونین اپنے خط میں مخاطب ہیں فرانس کے صدر جناب میکرون سے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں آگے. اس سے پہلے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں. اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ اس سے پہلے جو بات گزری ہے ان کے خط میں، اسے آپ سن سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں. سید ماکرون، جناب میکرون، هل سمعت تلاوة القرآن فی حیاتک؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت سنا، یعنی سنا ہے؟ حل یہ سوالیہ ہے، سمعت فعل اور فاعل ہے، تلاوت القرآن تلاوہ مضاف اور القرآن مضاف الیہ مل کر کے یہ جو ہے تلاوہ مفعول بھی ہے. اور فی حیاتک، فی حرف جر، حیات پھر مضاف ہے اور کاف مضاف الیہ ہے، متعلق ہے فعل سمعت کے. بہت آسان عبارت ہے. هل سمعت تلاوت القرآن فی حیاتک؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت سنا ہے؟ یہ فعل فاعل، تلاوت القرآن مفعول بھی، اور فی حیاتک متعلق ہے فعل سمیت کے. ہم یرتلون القرآن فی صلاتهم فجرا ولیلا،
وہ اپنی نمازوں میں قرآن کی صبح و شام تلاوت کرتے ہیں. وہ اپنی نمازوں میں صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہم یہ مبتدا ہے. ہم سے مراد مالی کے لوگ ہیں جن کے بارے میں محترمہ صوفی پیٹرونین بتا رہی تھی اس سے پہلے. تو وہی ہم سے مراد وہی حضرات ہیں اور وہاں کے وہ لوگ ہیں. ہم وہ لوگ یرتلون القرآن. یرتلون کے اندر فعل اور اسی کے اندر ہم ضمیر ہے جو فاعل ہے، اور القرآن مفعول بھی ہے. فی صلاتہم جار مجرور ہے، اور فجرن ولیلن یہ ظرف زمان ہے. ظرف زمان کی وجہ سے یہ منصوب ہے. ظرف زمان مفعول فی ہوتا ہے. اس طور پر یہ مبتدا خبر کا جملہ ہوا. ہم مبتدا اور یہ پورا جملہ یرتلون القرآن فی صلاتہم فجرن ولیلن یہ اس کی خبر ہوئی. ہم یرتلون القرآن فی صلاتہم فجرن ولیلن وہ اپنی نمازوں میں صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ بھی آسان عبارت ہے. ما اجملها من قراءة حتى لو لم تفهم ما يرتلون. ما اجملها من قراءة کتنی خوبصورت تلاوت ہے، کتنی خوبصورت تلاوت ہے. اگرچہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے جو وہ تلاوت کرتے ہیں. یہ جو ما اجملها ہے، ما اجملہ یہ فعل تعجب ہے. فعل تعجب کا دو وزن آتا ہے، ایک ما اجملہ اور دوسرا افعل به. ایک وزن ہے ما افعل اور دوسرا وزن ہے افعل به. تو ما افعل کے وزن پر یہ ما اجملہ آیا ہے. اس کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے کہ ما جو ہے یہ نکرہ ہے، شے کے معنی میں ہے اور مبتدا ہے. اجملہ فعل ہے، فعل ماضی، اور اس کے اندر وجوبی طور پر فاعل ہوتا ہے جو کہ ہوا ہوتا ہے. ہوا جو ہے وہ تقدیری طور پر اور وجوبی طور پر وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو فاعل ہوتا ہے، اور اس کے بعد والا جو ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہا کی ضمیر ہے جو تلاوت کی طرف لوٹ رہی ہے وہ مفعول بھی ہے. اور پھر یہ پورا جملہ اجملہ فعل، اس کے اندر ہوا کی جو ضمیر ہے وہ فاعل اور یہ مفعول بھی مل کر کے یہ جو ما مبتدا ہے اس کی خبر ہے. ما نکرہ ہے، شے کے معنی میں ہے، وہ اس کی یہ اجملہ خبر ہے. ایک مرتبہ اور سمجھیں. اس طرح کا جو جملہ ہوتا ہے اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے ما نکرہ ہے، شے کے معنی میں مبتدا ہے. ما اجملہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا کی ضمیر وہ پوشیدہ وجوبی طور پر مانی جاتی ہے اور وہ مضمر ہوتا ہے ہوا، اور وہی اجملہ فعل کا فاعل بنے گا. اور ہا جو ضمیر ہے یہاں پر یہ مفعول بھی ہے جو کہ تلاوت کی طرف لوٹ رہی ہے. اب وہاں پر اگر کوئی بھی اسم ہوگا تو وہ مفعول بھی بنے گا. ما اجملها من قراءۃ کتنی خوبصورت تلاوت ہے پڑھنے سے یا پڑھنے میں سے، یعنی اس کا پڑھنا کتنا ہی خوبصورت تلاوت ہے. من یہ حرف جر ہے، قراءہ مجرور ہے. حتیٰ جو ہے یہاں پر حتیٰ حرف ابتدا ہے. حتیٰ کئی طرح کا ہوتا ہے. یہ ظرف زمان سے پہلے بھی آتا ہے، ظرف مکان سے پہلے بھی آتا ہے، اور فعل مضارع سے بھی پہلے آتا ہے جو فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، اور حرف عطف کے طور پر بھی آتا ہے، اور حرف ابتدا کے طور پر بھی آتا ہے. یہاں پر میری سمجھ میں یہ جو حتیٰ ہے وہ حرف ابتدا ہے. حرف ابتدا میں یہ ہوتا ہے کہ جملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، جملہ استئنافیہ اس کے بعد آتا ہے، یعنی نیا جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو حتیٰ حرف ابتدا ہے، اور جو لو ہے یہ حرف وصل ہے. حرف وصل لو بھی کئی طرح کا آتا ہے. لو بھی کئی طرح کا آتا ہے، جس میں لو حرف شرط بھی ہے. لو جو ہے وہ للعرض بھی آتا ہے.
لو حرف تقلیل بھی آتا ہے، یعنی کسی چیز کی کمی کو بیان کرنے کو، تو لو کی کئی قسمیں ہیں، کئی طرح کا لو ہے۔ یہاں پر جو لو ہے وہ حرف وصل ہے، اور یہ جو لو لایا جاتا ہے وہ معنی میں قوت پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ یہ جو لو حرف وصل جو لایا جاتا ہے وہ معنی میں قوت پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے قرآن میں استعمال ہوا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو ولو کرہ الکافرون میں جو لو ہے وہ معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور وہ لو حرف وصل ہے۔ یہاں پر بھی لو حرف وصل ہے، معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ کتنی خوبصورت تلاوت ہے، اگرچہ آپ نہ سمجھیں، وہ تلاوت اگرچہ آپ نہ سمجھیں پھر بھی وہ کیا ہے، خوبصورت ہے۔ ما یرتلون، جو وہ تلاوت کر رہے ہیں، ما حرف وہ حرف ما موصولہ ہے، اور یرتلون فعل فاعل ہے، اور اس کا جو مفعول بھی ما ہے جو کہ مقدم ہے۔ لو لم تفہم ما یرتلون، جو وہ تلاوت کرتے ہیں، اور پھر یہ پورا جملہ جو ہے تفہم کا مفعول بھی ہے۔ ایک مرتبہ پھر معنی دیکھیں، ما اجملها من قراءة حتى لو لم تفهم ما یرتلون۔ لم فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اس کو مجزوم کر دیتا ہے لم، یہ وہ لم ہے۔ میں کتنی خوبصورت تلاوت ہے پڑھنے میں سے، اگرچہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے جو وہ تلاوت کرتے ہیں۔ فَيَرْتَعِدُ جِسْمُكَ وَيَقْشَعِرُّ بَدَنُكَ وَأَنْتَ تَسْتَمِعُ لَهُمْ وَهُمْ يُرَتِّلُونَ كَلَامَ اللَّهِ فَهُمْ يَحْفَظُونَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ۔ آپ کا جسم کانپ اٹھے گا، آپ کا وجود تھرا اٹھے گا۔ وَأَنْتَ تَسْتَمِعُ لَهُمْ، اس حال میں کہ آپ انہیں سن رہے ہوں، آپ انہیں باغور سماعت فرما رہے ہوں، آپ انہیں سن رہے ہوں۔ کیسے سن رہے ہوں؟ اس حال میں کہ وہ لوگ کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہوں اور اسے زبانی یاد کر رہے ہوں۔ فَهُمْ يَحْفَظُونَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، اور وہ اسے زبانی یاد کر رہے ہیں۔ آپ وہ کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہوں اور اسے زبانی یاد کر رہے ہوں، اور آپ اسے سن رہے ہوں، تو آپ کا جسم کانپ اٹھے گا، آپ کا وجود تھرا اٹھے گا۔ یہاں پر تھرا اٹھے گا آپ کا وجود، بدن کا معنی جسم، یعنی پورا بدن، جسم، وجود، یہ اس کا سلیس ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ فا جو ہے حرف عطف ہے، فَيَرْتَعِدُ جِسْمُكَ وَيَقْشَعِرُّ بَدَنُكَ وَأَنْتَ تَسْتَمِعُ لَهُمْ، یہ جو ہے حال ہے، وَأَنْتَ تَسْتَمِعُ لَهُمْ، اور یہ بھی حال ہے، وَهُمْ يُرَتِّلُونَ كَلَامَ اللَّهِ۔ فعل فاعل، فَيَرْتَعِدُ فعل، جسمک فاعل ہے، مضاف الیہ مل کے، اس میں بھی وہی وَيَقْشَعِرُّ بَدَنُكَ فعل ہے اور بدنک فاعل ہے۔ فَيَرْتَعِدُ جِسْمُكَ، آپ کا جسم کانپ اٹھے گا، وَيَقْشَعِرُّ بَدَنُكَ، اور آپ کا بدن کانپ اٹھے گا، یعنی آپ کا وجود تھرا اٹھے گا۔ وَأَنْتَ تَسْتَمِعُ لَهُمْ، اس حال میں کہ آپ انہیں سن رہے ہوں۔ کیسے سن رہے ہو؟ کہ وہ کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہوں اور اس کلام الہی کو زبانی یاد کر رہے ہوں۔ عن ظہر قلب، دل کی پیٹھ کے ذریعے یاد کر رہے ہوں، یعنی زبانی یاد کر رہے ہوں، دل کے اندر اسے محفوظ کر رہے ہوں۔ عندما، جب ایسا کر رہے ہوں، عندما تدرک بعقلک الباطن ان ذلك ليس كلاما بشريا بل هو لحن سماوي، اس وقت، عندما یعنی فی ذلك الوقت، یہ ظرف ہے، ظرف زمان، عندما اس وقت، جب کیا ہوگا؟ آپ کا عقل باطنی عقل یعنی بے شعوری کے ذریعے آپ کو محسوس ہوگا، جب آپ محسوس کریں گے، آپ کو احساس ہوگا، بعقلک الباطن، آپ کے باطنی عقل کے ذریعے، یعنی آپ کی بے شعوری کے ذریعے،
کیا آپ کو محسوس ہوگا ان ذالک ای ذالک الکلام لیس کلاما بشریا، کہ وہ یعنی وہ کلام انسانی کلام نہیں ہے. لیس کلاما بشریا، وہ انسانی کلام نہیں ہے. بل هو لحن سماوی، بلکہ وہ آسمانی لے ہے، وہ آسمانی راگ ہے جو گایا جا رہا. وہ آسمانی راگ ہے. انزل من السماء، آسمان سے اتارا گیا. انزل 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 اتارنا، انزل فعل مجہول ہے، اتارا گیا، آسمان سے اتارا گیا، آسمانی لے ہے، راگ ہے. لحن سماوی، لحن کا معنی راگ لے. ایک لے ہوتا ہے جس لے میں آدمی کوئی چیز گاتا ہے، کوئی پوئم، کوئی شعر. تو عندما تدرکو، عندما ظرف زمان ہے، تدرکو فعل فاعل، بعقلک الباطن، عقل کی صفت ہے باطن، یہ باطنی ہوگا مجرور باہر فجر کی وجہ سے. آپ اپنے باطن عقل کے ذریعے یعنی اپنے اندرون اپنے بے شعوری کے ذریعے، یعنی اس میں آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، آپ اس کو سمجھ بھی نہیں رہے، اس کے باوجود اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ان ذالک لیس کلاما بشریا، کہ یہ جو انسانی کلام نہیں ہے. تو لیسا یہ فعل ناقص ہے، اور اس کے اندر ہوا کہ جو ضمیر ہے وہی اس کا مبتدا ہے، اور کلاما بشریا یہ اس کی خبر ہے اور موصوف صفت ہے. بل هو لحن سماوی، بلکہ وہ کلام آسمانی لے ہے. انزل من السماء، آسمان سے اتارا گیا. وتتکون لدیک رغبۃ جامحہ، اس وقت آپ کے اندر شدید رغبت پیدا ہوگی. تکون تشکیل پانا، لدا کا مطلب ہوتا ہے سامنے، آپ کے پاس رغبت جامحہ، شدید رغبت، بے لگام رغبت، بے تحاشا رغبت آپ کے اندر پیدا ہوگی. یعنی آپ کے پاس بے لگام رغبت تشکیل پائے گی. سلیس ترجمہ یہ ہوگا کہ اس وقت آپ کے اندر، لدئی کا آپ کے پاس یعنی آپ کے اندر بے لگام بے تحاشا خواہش پیدا ہوگی. کیا خواہش پیدا ہوگی؟ ان تعریف معنی ما یرتلون فجرا ولیلا من تراتیل سماویہ، کہ آپ جانیں، ان حرف مصدر ہے، ان تعریف معنی ما یرتلون، کہ آپ جانیں اس کا معنی جو وہ صبح و شام آسمانی مناجاتی ترانے میں سے تلاوت کرتے ہیں. وتتکون لدیک رغبۃ جامحہ، رغبۃ جامحہ تتکون کا فاعل ہے. اس وقت اور آپ کے اندر بے تحاشا خواہش پیدا ہوگی کہ آپ جانیں اس کا معنی جو وہ صبح و شام آسمانی مناجاتی ترانوں میں سے تلاوت کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس کا معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر اس میں کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. دوران ترجمہ تشریح مجھ سے اگر کوئی چوک ہوئی ہو تو آپ اس کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں، کیونکہ فرمان الہی ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا. اب آئیے اس کا انگریزی تحریری ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اردو ترجمہ دیکھیں گے. Mr. Macron, have you heard the recitation of the Quran in your life? They recite the Quran in their prayers at dawn and at night. اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں in morning and in evening. فجرن و لیلن کا ترجمہ صبح و شام، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر یہ جو ترجمہ ہے یہ بھی کر سکتے ہیں لفظ کے اعتبار سے. فجر کہتے ہیں بالکل ارلی مارننگ کو کہتے ہیں فجر، اس کا انگریزی ترجمہ ڈان سے کیا جاتا ہے. ہاؤ بیوٹیفل اٹ از ان ریڈنگ، یعنی پڑھنے میں کتنا خوبصورت ہے. ہاؤ بیوٹیفل اٹ از ان ریڈنگ ایون اف یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ دے آر ریسائٹنگ. یور باڈی ول ٹریمبل اینڈ یور باڈی شیڈر as you listen to them reciting the words of God.
for they memorize it by heart. Then you realize with your subconscious that this is not a human speech but rather a heavenly tune या melody descended from the sky, and you have an unbridled desire to know the meaning of what they recite at dawn and at night in heavenly yarns. इसका इम्कान है कि अंग्रेज़ी के किसी तलफ़ुज़ में मैं गलती कर जाऊं, because I am not good at English. जनाब मैक्रोन, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कुरान की तिलावत सुना है? वो सुबह शाम, यानी वो मुसलमान, माली के मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो सुबह शाम अपनी नमाज़ों में कुरान की तिलावत करते हैं. कितनी खूबसूरत तिलावत है पढ़ने में. अगरचे आपको उनकी तिलावत समझ में ना आए, आपका जिस्म और वजूद कांप उठेगा. दरा हालांकि आप उन्हें कलाम इलाही की तिलावत करते और याद करते सुने, उस वक्त आप अपनी बेशऊरी से ये एहसास करेंगे कि वो इंसानी कलाम नहीं है बल्कि आसमान से उतारा गया आसमानी राग और लय है, और आपके अंदर शदीद रग़बत पैदा होगी कि आप जानें जो वो सुबह शाम आसमानी मुनाजाती तराने की तिलावत करते हैं. इसे आप अपने हलक़ों में शेयर करें ताकि खल्क़ कसीर इससे इस्तिफ़ादा करें और कुरान की ज़ुबान अरबी के फ़रोग़ में आप हिस्सेदार बन सकें और सवाब के मुस्तहिक़ बन सकें दोनों जहान में. माअस्सलामा, खुदा हाफिज़.